الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں, کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوشی سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے, آمین. پیارے بچوں, ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے صوفیہ کرام, اور آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے. تو معلوم ہے نا مشق کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. جیسے جیسے میں سوال بولوں آپ نے اس سوال کو سننا ہے, پھر ویڈیو کو روک دینا ہے اور پھر جواب خود سے بولنا ہے, پھر میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانے کی کوشش کرنی ہے. اس طرح کرنے سے سوالوں کے جواب کی دہرائی آپ کی بھی ہو جائے گی. چلے آئیں, چلتے ہیں اپنے سبق کی مشق کی جانب. سوال نمبر 1, سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1, یکم رمضان 440 ہجری. 2, یکم رمضان 455 ہجری. 3, یکم رمضان 470 ہجری. 4, یکم رمضان 475 ہجری. جی ہاں, درست جواب ہے یکم رمضان 470 ہجری. ب, غنیۃ الطالبین کے مصنف کون ہیں؟ 1, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. 2, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. 3, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. 4, حضرت سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں, درست جواب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جیم, کشف المحجوب کن کی تصنیف ہے؟ 1, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. 2, حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی. 3, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی. 4, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی. جی ہاں, درست جواب ہے حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. دال, حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے؟ 1, لاہور میں. 2, ملتان میں. 3, کراچی میں. 4, دہلی میں. درست جواب ہے لاہور میں. ہے, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے؟ 1, بغداد میں. 2, دمشق میں. 3, خراسان میں. 4, فارس میں. جی ہاں, درست جواب ہے خراسان میں. سوال نمبر 2, درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں. الف, صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگی کا مقصد ڈیش کی اشاعت و تبلیغ ہے؟ جی ہاں, اسلام کی. ب, حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ڈیش کے لقب سے مشہور ہیں؟ جی ہاں, داتا گنج بخش. جیم, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ڈیش صوفی بزرگ ہیں؟ درست جواب ہے عظیم. دال, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عراق کے ڈیش میں ہے؟ جی ہاں, شہر بغداد. ہے, صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ڈیش کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے؟ جی ہاں, درست جواب ہے خدمات. سوال نمبر 3, کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 373 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے قصبہ حجویر میں پیدا ہوئے. کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے.
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے۔ کشف المحجوب کو اہل تصوف اپنا رہنما مانتے ہیں۔ کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 672 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، کنیت اور القاب لکھیں۔ جواب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سید الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین، شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ بے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کی مشہور کتاب کا نام لکھیں۔ جواب، آپ رحمۃ اللہ علیہ 373 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے قصبہ حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقوی میں مشہور تھا۔ آپ کی مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ جیم، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ہمیشہ امن، محبت، اخلاص اور توکل کا درس دیا۔ ہمیں چاہیے کہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے مقام و مرتبے کے پیش نظر ان کا ادب و احترام کریں، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی جوابات کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری اسکرین کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر تمام تفصیلی جوابات موجود ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد 2 اہم کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ایک خوبصورت سا چارٹ بنانا ہے جس میں ان صوفیہ کرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ بڑے خوبصورت انداز سے ان تینوں صوفیہ کرام کی خدمات کا تذکرہ کرنا ہے، ایک ایک کر کے بڑے خوبصورت انداز سے لکھنا ہے اور کمرہ جماعت میں آویزاں بھی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک فہرست بنانی ہے جس میں ان صوفیہ کرام کی خدمات اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہو۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ اور نیت بھی کی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔